یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں دنیا کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ اس کی مصیبتوں سے کسی متکبر کو اس کا غرور امن نہیں دے سکتا، کسی افواہ ساز کا قول نہیں بچا سکتا۔ اے اللہ کے بندو، عبرتوں کے ساتھ نصیحت پکڑو، آیات واقعات کے ساتھ عبرت حاصل کرو، پند و وعظ کے ساتھ نفع حاصل کرو۔ موت اپنے نیچے تمہارے لیے گاڑ چکی ہے۔ زاہدین فی الدنیا اور راغبین فی الآخرت کے لیے خوشخبری ہے۔ انہی لوگوں نے زمین اور اس کی خاک کو بستر بنایا، قرآن اور دعا کو ذریعہ ہدایت سمجھا۔ لوگ تین قسم کے ہیں: عالم زبانی، متعلم گمراہ۔ اے بردبار، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تیرا محافظ اور تو مال کا محافظ ہے۔ عمل سے علم میں اضافہ اور خرچ سے مال میں کمی آتی ہے۔ عالم لوگوں میں محبوب ہوتا ہے، نیز علم اطاعت الہی کا سبب ہے۔ اہل ثروت و دولت کے دنیا سے جانے کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی زائل ہو گیا ہے، لیکن علماء کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام لوگوں کے قلوب میں باقی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فلودہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے اپنے سامنے رکھ کر فرمایا، یہ بہت عمدہ خوشبو یا عمدہ رنگ اور لذیذ شے ہے، لیکن اس کی عادت ڈال کر میں نے اپنے نفس کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اصل چیز تزکیہ قلب ہے، مومن کو اس کی اقتدا کرنی چاہیے۔ اے دنیا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تیری عمر کم ہے۔ تین عمل سخت ترین ہیں: اپنے نفس سے کسی کا حق دلوانا، ہر حال میں ذکر الہی کرنا، دوسرے بھائی کی حاجت کا خیال رکھنا۔ قیامت کے روز دنیا انتہائی حسین و جمیل شکل میں اللہ کے سامنے لائی جائے گی۔ وہ عرض کرے گی، یا اللہ، آپ مجھے اپنا کوئی ولی حبا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، تو اس لائق نہیں کہ میں اپنا کوئی دوست تیرے حوالے کروں۔ اس کے بعد بوسیدہ کپڑے کی مانند لپیٹ کر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، میں قرآن کی ہر آیت کے نزول اور مقام نزول سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قلب عامل سے نوازا ہے۔ انسان کو اس چیز کے پانے میں خوشی ہوتی ہے جو اس سے فوت نہ ہو، اور اس چیز کے فوت ہونے سے تکلیف ہوتی ہے جسے وہ پا نہ سکے۔ دنیا مل جائے تو زیادہ خوشی نہ مناؤ، اور جو فوت ہو جائے اس کے پیچھے افسوس نہ کرو، اس لیے کہ لمبی خوشی اسی میں ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، اور افسوس اس میں ہے جو تم سے رہ گیا۔ تمہارا شغل اور تمہاری فکر آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ خواہش اندھا شریک ہے، اور خیریت کے وقت مضبوط رہنا توفیق الہی ہے۔ فکر کو اڑانے والی چیز یقین ہے، جھوٹ کا انجام برا ہے، سچائی میں سلامتی ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور دوست وہ ہے جو غیر حاضری میں بھی دوست رہے، اور باطن میں دوست دوستی سے ہٹا نہ رہے۔ بہترین خلق عزت کرنا ہے، حیا ہر اچھی چیز کا ذریعہ ہے۔ مضبوط راستہ تقویٰ ہے۔ سب سے مضبوط تعلق وہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو۔ دنیا تمہارے لیے صرف اتنی ہی کافی ہے جس سے تم آخرت سنوار سکو۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اسی بات سے کہ علم میں بغیر علم کے کلام کروں۔ ہر مومن کا ہر ایک سردار عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے مومن نجات کی امید رکھتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے مولا کے نزدیک فضیلت حاصل کرتا ہے۔ بندے کی بقیہ عمر سرخ یا قوت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یقین چار شعبوں میں تقسیم ہے: ذہانت کی بصیرت، حکمت کی تفسیر، عبرت سے نعمت پہلو کا طریقہ۔ جسے ذہانت میں بصیرت حاصل ہوئی وہ حکمت کی تفسیر سمجھ گیا، اسے عبرت کی معرفت مل گئی، اور جسے عبرت کی معرفت ملی اور وہ پہلو میں سے ہو گیا۔ بڑی ذمہ داری ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قوم کی کھیتی تقوی پر بڑا نگہتہ اپنی ترقی اور نادل کا بحر ہدایت کا شوق دلاتا ہے۔ لوگوں میں سب سے جاہل وہ ہے جسے اپنی قدر و قیمت معلوم نہ ہو۔ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مضبوط وہ شخص ہے جس نے ادھر ادھر سے علم جمع کیا اور فتنوں کی تاریکیوں کے دور میں ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ عالم قیام کرنے والا، روزہ دار اور مجاہد فی سبیل اللہ سے افضل ہے، اور جب عالم وفات پا جاتا ہے تو خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے اس کا قائم مقام ہی دور کر سکتا ہے۔ علم طلب کرو، اس کے ذریعے تمہیں معرفت حاصل ہوگی، اور اس پر عمل کرو، تم اہل علم بن جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لائے
تو مسجد میں قصہ گوؤں کو باہر نکال دیا اور فرمایا کہ ہماری اس مسجد میں کوئی آدمی قصہ گو نہیں رہنا چاہیے۔ لوگوں پر ایسا دور بھی آئے گا کہیں حق کے 10 حصوں میں 9 حصوں کا انکار کیا جائے گا۔ فقط سو رہنے والا مومن ہی نجات پائے گا، یعنی خاموش اور جب سادہ رہ جانے والا ہی بچے گا۔ یہی لوگ علم کے چراغ اور رائمہ ہدایت ہیں۔ آخری زمانہ میں لوگ قرآن مجید کے حروف کی حفاظت کریں گے اور اس کے احکام برباد کریں گے۔ کفر کی بنیاد 4 ستونوں پر ہے: جفا، اندھا پن، غفلت، شک۔ جس نے جفا کیا وہ حق کو حقیر سمجھتا ہے اور باطل کا اعلان کرتا ہے۔ وہ بغض رکھتا ہے جو حق سے اندھا ہو، وہ ذکر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جو غافل ہو وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور آرزوؤں کے دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ حسرت اور ندامت اسے باحق ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوتی ہے جس کا اسے گمان نہیں ہوتا، اور جس نے شک کیا ہو گمراہی میں سرگردہ رہتا ہے۔ ہم کی بنیاد 4 ستونوں پر ہے: یقین، صبر، جہاد، عدل۔ صبر ایمان کے ساتھ ایسے ہے جیسے کہ جسم کے لیے سر، اور جس کا سر نہ ہو اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اور جس میں صبر نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ صبر 4 ستونوں پر قائم ہے: شوق، خوف، زہد، انتظار۔ جسے جہنم کا خوف ہو وہ حرام سے رک جاتا ہے، اور جسے جنت کا شوق ہو وہ خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے مصیبتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں، اور جو موت کا انتظار کرتا ہے وہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں ساری زندگی بولنا سکھایا ہے اور چلنا سکھایا ہے۔ جزاک اللہ۔